ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سعید تجمل قادری۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ لیفٹیننٹ گورنر نے جموں کشمیر میں محفوظ ماحول یقینی بنانے کے لیے کی جموں کشمیر پولیس کی سراہنا۔ ادھمپور میں رنگ روٹوں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں کی شرکت۔ جموں کشمیر کے سیلابوں کے اثرات پر مبنی پیشگوئی نظام کے لیے برطانیہ کے خلائی پروگرام سے جوڑے تار۔ ایل جی کے مشیر بصیر خان نے سری نگر میں کی عوامی رابطہ کاری پروگرام میں مختلف وفود کے مسائل کی سنوائی۔ اور جموں کشمیر سے آج کورونا کے 91 نئے مریضوں کی تصدیق، 634 متاثرین زیر علاج۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر میں عوام کے لیے محفوظ ماحول کی فراہمی، انسداد ملیٹنسی کی کارروائیوں، قومی یکجہتی اور امن بنائے رکھنے کے لیے جموں کشمیر پولیس کی سراہنا کی ہے۔ آج ادھمپور کی پولیس اکیڈمی سے پولیس کے ڈی ایس پیز اور پروبیشنری سب انسپکٹروں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کاموں کی انجام دہی محض معمول کی ڈیوٹی نہیں بلکہ پولیس اہلکاروں کے پختہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ منوج سنہا نے کووڈ 19 وبا سے نمٹنے اور پنچایتی نیز ضلع ترقیاتی کونسل کے انتخابات کے دوران مستعدی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے پر بھی جموں کشمیر پولیس کو شاباشی دی۔ واضح رہے کہ آج کی پریڈ کے دوران 3 پروبیشنری ڈی ایس پیز اور 583 پروبیشنری سب انسپکٹر تربیت سے فارغ التحصیل ہوئے، جن میں 30 خواتین بھی شامل ہیں۔ خبریں جاری ہیں، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ آج تو پارٹی چاہیے۔ پہلے چیمپئن کے ساتھ سیلفی لیں گے۔ آئیڈیا، یہی کرتے ہیں پارٹی۔ پیزا پارٹی۔ یہ چل اپنا کارڈ اور پن دے۔ میرے کارڈ کی ڈیٹیلز میں خود ہی ڈالوں گی۔ RBI کہتا ہے اپنا پن، OTP، CVV یا انٹرنیٹ بینکنگ پاسورڈ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ آن لائن بینکنگ صرف اپنے کمپیوٹر، موبائل اور سیکیور نیٹ ورک سے کریں۔ بائی گرلز، کہاں جا رہی ہے؟ سنا نہیں، نو شیئرنگ۔ RBI کہتا ہے جانکار بنیے، سترک رہیے۔ پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ جموں کشمیر یونین ٹیریٹری سیلابوں سے متعلق پیشگوئی کے لیے برطانیہ کی خلائی ایجنسی کے پروگرام کے ساتھ اشتراک کرے گی۔ پیشگوئی کے اس نئے پروگرام کی بدولت اس بات کا پہلے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جان و مال، فصلوں، مکانات، مال مویشیوں اور سڑک روابط کو کتنا نقصان پہنچنے کا احتمال ہے، اور اسی کے مطابق سیلاب جیسی ناگہانی آفت کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ضروری پیشگوئی اقدامات کیے جا سکیں گے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ اثرات کی بنیاد والا یہ نیا نظام فلڈ فورکاسٹنگ سروس کی اگلی بہتر کڑی ہوگی۔ واضح رہے کہ فی الوقت جموں کشمیر میں اس طرح کی کوئی تکنیک موجود نہیں ہے، اور ماہرین کا ماننا ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر کی طرف سے اٹھایا گیا یہ قدم ایک اہم پہل ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے آج چرچ لین سونوار سری نگر میں عوامی رابطہ کاری پروگرام کے تحت مختلف علاقوں سے آئے عوامی وفود کے مسائل و مطالبات کی سنوائی کی۔ سرکاری پریس نوٹ کے مطابق آج کے دربار میں ریزیڈنسی روڈ اور بنڈ کے تاجروں، سوپور فٹ پاتھ ریڈی والوں، آل جموں کشمیر منریگا امپلائیز ایسوسی ایشن، لائبریریز پیشوروں کے وفود کے علاوہ سی ڈی بلاک حضرت بل اور ناگندر کھریو پامپور سے آئے وفود نے مشیر سے ملاقات کی۔ صلاحکار نے سبھی وفود کے مسائل غور سے سن کر انہیں ان کے ازالے کی یقین دہانی کرائی۔ لیفٹیننٹ گورنر کے پرنسپل سیکریٹری نتیشور کمار نے آج جموں میں افسروں کی ایک میٹنگ میں لیفٹیننٹ گورنر کی جائزہ میٹنگوں کے دوران جاری کی گئی ہدایات پر عمل آوری کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ہر ہفتے جمعے کے دن ہونے والی اس فالو اپ میٹنگ کے پہلے حصے میں آج سبھی ڈپٹی کمشنروں نے حصہ لیا، جنہوں نے اپنے اپنے اضلاع میں ڈیجیٹائزیشن اقدامات کی تفصیلات کا خلاصہ کیا۔ افسر موصوف نے متعلقہ حکام کو عوامی وفاد میں صحت اسکیم کے تحت گولڈن کارڈ کی بروقت اجرا یقینی بنانے کی خاص ہدایت دی۔ ہفتے بھر کے لیے جموں کشمیر کے دورے پر آئی ہوئی خواتین کے قومی کمیشن کی چیئرپرسن ریکھا شرما نے آج بھی بینکویٹ ہال سری نگر میں وادی کے مختلف اضلاع سے آئی ہوئی خواتین کی روداد سنی جو گھریلو تشدد کی شکار ہوئی ہے۔ انہوں نے ایسی خواتین کو کمیشن کی طرف سے مدد فراہم کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ گھریلو تشدد کی بدعت کو جڑ سے ختم کرنے کی سمت میں کوششیں جاری رہیں گی۔ جموں کشمیر میں آج کورونا کے 91 نئے مریضوں کی تصدیق کے ساتھ اب یونین ٹیریٹری میں کووڈ کے معاملات کی کل تعداد 1,25,208 ہو گئی ہے۔ آج صوبہ جموں سے 35 اور وادی کشمیر سے 56 مریضوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ اس کے مقابلے میں آج 84 متاثرین صحت یاب بھی ہو گئے، لیکن جموں ڈویژن میں ایک کووڈ مریض کی موت بھی واقع ہو گئی۔ فی الوقت UT میں 634 کورونا مریض ایکٹیو ہیں۔ ادھر ملک بھر میں تاحال زائد از 75 لاکھ افراد کو کورونا مخالف ویکسین دی گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ویکسینیشن کے 70 لاکھ نشانے تک پہنچنے والا بھارت تیز رفتار ملک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران زائد از 4,87,000 ہیلتھ ورکروں کو یہ ٹیکے لگوائے گئے۔
دیہی علاقوں میں طلباء کو کووڈ-19 وبا کی روک تھام سے متعلق جانکاری دینے کے لیے آج ڈی آئی سی شوپیاں کے اہتمام سے ایک تعلیمی ادارے میں مباحثے اور ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ تقریباً 44 طلباء نے مباحثے میں حصہ لیا، جس کے بعد فنکاروں نے ایک رنگا رنگ تمدنی پروگرام کے علاوہ گوجری نغمے پیش کیے۔ مقررین نے آئندہ دنوں میں اس طرح کے مزید پروگراموں کے انعقاد پر زور دیا۔ اتراکھنڈ میں 7 فروری کو گلیشیئر پھٹنے کے بعد بشارت احمد زرگر نامی جو کشمیری انجینئر لاپتہ ہو گیا تھا، اس کی لاش آج بازیاب ہو گئی ہے۔ سورا سری نگر کے مہلوک انجینئر کے لواحقین نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ اس کی لاش آبائی وطن لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمان ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی نے آج پارلیمنٹ میں جاری بجٹ اجلاس کے دوران کہا کہ مرکز کی طرف سے 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کے بارے میں لیا گیا فیصلہ نہ صرف غیر قانونی اور غیر آئینی تھا بلکہ عوام کے لیے مایوس کن بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں جموں کشمیر کو نظر انداز کر کے ان ریاستوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے جہاں چناؤ ہونے والے ہیں۔ سی پی آئی ایم کے سیکریٹری غلام نبی بھٹ نے کہا ہے کہ بی جے پی لیڈران اب تک جس طرح کی بیان بازی کرتے آئے ہیں ان سے یہ واضح نہیں ہو پا رہا ہے کہ جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ کب بحال کیا جائے گا اور اسمبلی کے انتخابات کب کرائے جائیں گے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اس صورتحال کے چلتے سیاسی غیر یقینیت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اسٹیٹ کاؤنسل آف ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگز کی جانب سے آج منعقدہ ایک روزہ نیشنل ٹوائے فیئر مقابلے میں کشمیر صوبے کے 10 اضلاع سے تعلق رکھنے والے 30 منتخب بچوں نے شرکت کر کے اپنے کھلونے اور ماڈل پیش کیے۔ ناظم اسکولی تعلیم محمد یونس ملک نے ٹوائے فیئر کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے مقابلوں کے انعقاد کا مقصد بچوں میں چھپی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے تاکہ وہ مستقبل میں قومی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں۔ ادھر ڈپٹی کمشنر بارہمولہ محمد اعجاز اسد نے آج نومنتخبہ ڈی ڈی سی ارکان اور بی ڈی سی چیئرپرسنوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کی تاکہ ضلع میں پی ایم جی ایس وائی کے تیسرے مرحلے کے تحت سڑکوں کی اپ گریڈیشن سے متعلق مشاورت کی جائے۔ سبھی ارکان نے اپنے اپنے علاقوں سے جڑے ترقیاتی مسائل ڈپٹی کمشنر موصوف کے ساتھ اٹھائے۔ انہوں نے پی ایم جی ایس وائی کی عمل آوری سے متعلق اپنی تجاویز بھی رکھیں۔ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ امام الدین نے آج ضلع میں کام کر رہے صحافیوں کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے ذرائع ابلاغ سے وابستہ نمائندوں کو درپیش مسائل و مشکلات کا جائزہ لیا۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر موصوف نے میڈیا کو عوام اور انتظامیہ کے مابین ایک پل قرار دیتے ہوئے صحافیوں کو یقین دلایا کہ ان کے جائز مطالبات کو مناسب وقت پر حل کیا جائے گا۔ ترقیاتی کمشنر بڑگام شہباز احمد مرزا نے آج افسران کی ایک میٹنگ ضلع میں جل جیون مشن کی پیش رفت کا جائزہ لیا تاکہ ضلع میں آبادی کے لیے محفوظ پینے کے پانی کی فراہمی یقینی بن سکے۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ جل جیون مشن کے تحت کئی اہم اسکیموں پر کام جاری ہے تاکہ مزید علاقوں کو جل جیون مشن کے دائرے میں لایا جا سکے۔ ترقیاتی کمشنر نے افسران پر زور دیا کہ وہ ایسے علاقوں کی نشاندہی کریں جو اب بھی پانی کی سپلائی سے محروم ہیں تاکہ ان علاقوں کو بھی مشن سے جوڑا جا سکے۔ ضلع ترقیاتی کونسل شوپیاں کے نائب چیئرمین عرفان منہاس نے آج کئی ڈی ڈی سی ممبران کے ہمراہ ضلع اسپتال شوپیاں کا دورہ کر کے اس کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور ڈاکٹروں سے اس معاملے پر بات کی کہ مریضوں کو بہتر سے بہتر علاج فراہم کرنے کے لیے اسپتال کی کیا کیا ضروریات ہیں۔ صوبہ کشمیر میں آنے والے موسم کے دوران کسی بھی موافق موسمی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ناظم باغبانی کشمیر اعجاز احمد بٹ نے متعلقہ افسران کی ایک میٹنگ میں جراثیم کش ادویات کی دستیابی اور فروخت کے علاوہ ہارٹیکلچر منرل آئل سے جڑے امور کا جائزہ لیا۔ ناظم باغبانی نے افسران پر زور دیا کہ وہ نقلی اور غیر معیاری جراثیم کش ادویات فروخت کرنے والے تاجروں پر کڑی نگاہ رکھیں تاکہ ان کے خلاف مناسب قانونی کارروائی کی جا سکے۔ محکمہ زراعت کشمیر نے آج لال منڈی میں سری نگر، بڑگام، گاندربل اور بارہمولہ اضلاع کے کسانوں کے لیے تبادلہ خیال کے ایک روزہ پروگرام کا انعقاد کیا۔ اپنے افتتاحی خطبے میں ناظم زراعت کشمیر چودھری اقبال نے متعارف کی گئی کسان دوست اسکیموں کو اجاگر کیا جن کی بدولت دیہی علاقوں میں معاشی بدلاؤ یقینی بن رہا ہے۔ انہوں نے کسانوں کو ان اسکیموں سے بھرپور استفادہ کرنے پر زور دیا۔ جموں کشمیر پولیس نے ضلع بارہمولہ کے دوبی ون کنزر علاقے سے ایک ایسے شخص کو دھر لیا ہے جو اپنی فوٹو اسٹیٹ دکان سے غیر قانونی طور پر لوگوں کو جعلی شناختی کارڈ بنا کے دیتا تھا۔ تفصیلات کے مطابق مذکورہ شخص مختلف محکموں کے نقلی کارڈ فراہم کرتا تھا اور اس مقصد کے لیے اس کی دکان سے پولیس اسٹیشن اور کچھ دیگر محکموں کی مہریں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ کانڈ کا انکشاف ہونے کے بعد پولیس نے جعلساز گرفتار کرنے کے علاوہ اس کی دکان کو بھی سرب مہر کر دیا۔ حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کے سلسلے میں آج مسجد شریف ڈانگر پور اننت ناگ میں ایک دینی مجلس کا انعقاد کیا گیا جس دوران مقررین نے ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی اور سماجی خدمات پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔
میرواعظ مولانا محمد یاسین ہمدانی کا 29واں یوم وصال آج وادی بھر میں منایا گیا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب قدیم خانقاہ جامعہ پامپور میں منعقد ہوئی، جس دوران مقررین نے مرحوم میرواعظ کی دینی اور سماجی خدمات پر روشنی ڈالی۔ ادھر شہری کلاش پورہ کے علاوہ دیگر بقجات مساجد اور خانقاہوں میں بھی اس طرح کی تقریبات کا انعقاد ہوا۔ ہائر سیکنڈری گنڈ ہسی بٹ سری نگر میں طالب علموں کا مشاعرہ منعقد کیا گیا۔ مشاعرے میں اسکول سے تعلق رکھنے والے اساتذہ اور شاگردوں کے علاوہ کچھ مہمان شعراء نے بھی اپنا کلام پیش کیا۔ پروگرام کا مقصد طالب علموں کی ادبی اور تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنا تھا۔ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو پرکھنے اور انہیں فوج میں بھرتی ہونے کے لیے راغب کرنے کی خاطر اننت ناگ کے لارکی پورہ کیمپ میں آج بھرتی سے قبل نوجوانوں کی طبی اور جسمانی جانچ کی گئی، جس میں 16 سے 20 سال کی عمر کے تقریباً 100 نوجوانوں نے شرکت کی۔ اس سے قبل لیفٹیننٹ کرنل منپریت سنگھ 2IC نے وادی کے نوجوانوں کے لیے اس طرح کے کیمپوں کے انعقاد کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ادھر بڑگام ضلع کے علاقے ماگام سے تعلق رکھنے والے تاجر یونینوں اور مقامی لوگوں نے آج علاقے میں صحت و صفائی کے فقدان کو لے کر میونسپل کمیٹی ماگام کے خلاف احتجاج کیا۔ ریلی میں شامل لوگوں کا کہنا تھا کہ ماگام میں جگہ جگہ کوڑا کچرے کے ڈھیر جمع ہونے کے نتیجے میں زبردست عفونت پھیل گئی ہے، لیکن حقیقت سے آشنا ہونے کے باوجود متعلقہ میونسپل اہلکار حرکت میں آنے کے بجائے تساہل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ناظم سیاحت کشمیر ڈاکٹر جی این یتو نے کہا ہے کہ گلمرگ میں 25 فروری سے 2 مارچ تک منعقد کی جانے والی کھیلو انڈیا گیمز کے دوران اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ ایسے سیاحوں کی آمد میں کوئی خلل نہ ڈالا جائے جنہوں نے گلمرگ میں پہلے ہی ہوٹل بک کر کے رکھے ہیں۔ اس سلسلے میں میڈیا کے ایک حصے میں یہ افواہیں چلی تھیں کہ کھیلو انڈیا کے پیش نظر ہوٹلوں کی پہلے ہی بکنگ منسوخ کی گئی ہے، لیکن اب محکمہ سیاحت، ضلع انتظامیہ بارہمولہ اور ہوٹلیئرز کلب کی جانب سے یہ وضاحت سامنے آئی ہے کہ انتظامیہ نے مہمانوں کے لیے اکوموڈیشن کے مناسب انتظامات کیے ہیں اور پری بکنگ کو معطل نہیں کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سری نگر حنیف بلخی نے سری نگر سے گلمرگ کے لیے بچوں کے ایک ایسے گروپ کو روانہ کیا ہے جو کہ قوت سماعت اور قوت گویائی سے محروم ہیں۔ یہ بچے وہاں 10 روزہ سکینگ کورس میں شرکت کر رہے ہیں۔ کورس کا افتتاح آج کیا گیا جو کہ 25 فروری تک جاری رہے گا۔ واضح رہے کہ ایسے بچوں کے لیے یہ اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہوگا۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر کل کے ٹریفک کے بارے میں کل صبح فیصلہ لیا جائے گا۔ آج مرمت کے پیش نظر شاہراہ پر ٹریفک بند تھا۔ اور اب موسم، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15.1 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم -0.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سرینگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔